علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تواڈے بزرگاں کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے. اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں. میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی. امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے کی نوک پہ تلاوت کرنا الحمدللہ اہل سنت کے اس بات پہ اتفاق ہے. لیکن کچھ لوگ جن کو ابھی دین کی دال کی بھی سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے فتوے جڑنے شروع کر دیے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہ کرامت کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اس کو جھوٹ، اس کو کہانی کہہ دیتے ہیں. اور ساتھ میں ایک ان کا جملہ وہ بھی ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک نے قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ اس امام حسین کے سر کا نیزے کی نوک پہ تلاوت کرنا، اس کو ذرا حوالوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. منہال بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب میں دمشق میں تھا اور امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو جب دمشق میں لایا گیا تو آپ کا سر مقدس نیزے کی نوک پہ تھا، اور آپ اس وقت میں نے اپنے کانوں سے سنا. یہ منہال بن عمر روایت کر رہا ہے شخص، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے. ایک اور شخص ہے وہ بھی روایت کرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر نیزے پہ تھا تو میں نے اس وقت اپنے کانوں سے ان کے منہ سے یہ آیت کریمہ سنی جو وہ تلاوت فرما رہے تھے. سورہ کہف کی تلاوت کیا فرما رہے تھے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ یہ تلاوت کر رہے تھے. تو یہ حوالے جو آپ کے اسکرین پہ آ رہے ہیں تو یہ سارے حوالے ہیں کہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. باقی رہی بات کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر نے تلاوت کی تو حضرت امیر حمزہ نے تلاوت کیوں نہیں کی؟ آپ کی جسم کے اعضاء نے تلاوت کیوں نہیں کی؟ وہ بھائی کرامت ہوتی ہے تو وہ کسی سے بھی صادر ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ افضل نے وہ کام نہیں کیا تو پھر مفضول بھی وہ کام نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے قرآن مجید کا وہ قصہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے؟ حضرت عاصم بن برقیہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی وہ تخت میں لے آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کی آنکھ جھپکنے کی دیر میں. تو وہ تخت لے آئے. تو یہ اب مت سمجھیے گا کہ اگر حضرت عاصم بن برقیہ وہ تخت لے آئے تو کیا سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ طاقت نہیں تھی؟ او بھائی اگر امتی یہ کام کر سکتا ہے تو نبی تو بدرجہ اولا کر سکتا ہے. اس لیے یہ تو بالکل ہی من گڑت بات ہوئی اور ایک اپنا اندر کا فلسفہ گڑا گیا کہ جو کام افضل نہیں کرے گا وہ مفضول بھی نہیں کر سکتا. اس لیے صاحبو یہ سر من گڑت باتیں اور جھوٹ. اصل میں کرامت کا انکار وہ کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر کرامت ثابت ہے. حضرت آصف بن برقیہ کی نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور امتی کی کرامت ہوتی ہے.